اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ ہے شافعی مذہب اور اسی طریقے سے حنبلی مذہب انشاءاللہ ہم اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو لیٹس بگن انشاءاللہ. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی جو پیدائش ہے وہ 769 سی ای میں ہے. 769 کا مطلب یہ ہے کہ 8th سینچری اسلام کرسچن ایرا، یعنی 8th سینچری میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ جو ہوئی وہ 820 سی ای میں ہوئی. ان کا جو پورا نام ہے وہ محمد بن ادریس الشافعی، یعنی محمد ان کا نام تھا ایکچوئل میں، اور ادریس ان کے والد کا نام، اور الشافعی یہ ان کا لقب تھا. اور یہ جو ہے ان کی جو پیدائش ہے وہ غزہ میں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور لیکن انہوں نے بعد میں مدینہ ٹریول کیا اور وہاں پہ انہوں نے فقہ اور حدیث جو ہے وہ اسٹڈی کی امام مالک کے انڈر. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بہت مایہ ناز اور معروف اسٹوڈنٹ ہیں، جو کہ بڑے معروف ہیں خاص طور پہ، اور انہوں نے بہت زیادہ انفلوئنس لیا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور باقاعدہ ان کی والدہ ان کو امام مالک کے پاس چھوڑ کے گئیں. ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے امام مالک کی الموطا اس کو پوری طریقے سے میمورائز بھی کیا، اور باقاعدہ ان کو ریسائٹ بھی کیا، یعنی اس کو سنایا بھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کا حافظہ بہت پرومیننٹ تھا، بہت مضبوط تھا، اور یہ اپنے حافظے کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن بھی تھے، بہت زیادہ معروف بھی تھے اپنے حافظے میں، اور اس طریقے سے کنسرن بھی تھے کہ ان کو چیزیں یاد رہیں. اسی لیے ان کا جو ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ نہیں، اور یہ ان کے جو استاذ تھے امام الوکیع، امام الوکیع جو ہیں وہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ تھے. اور امام الوکیع جو ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ ورا کے اوپر ہے، کتاب الورا. تو زہد اور تقوی کے اوپر ان کی کتاب ہے. تو امام الوکیع جو ہیں بڑے مشہور تھے، جہاں پہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ بہت بڑے مربی بھی تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے بارے میں: شکوت الی وکیع ان سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ میں نے وکیع اپنے استاد سے سوال کیا اپنے حافظے کی کمزوری کے حوالے سے، کہ میرا حافظہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، تو مجھے بتائیں کیا ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں چیزوں کو میمورائز یا ریکال نہیں کر پاتا. تو کہتے ہیں فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی اس بات کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. اور وہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاذ امام شافعی کہتے ہیں کہ لأن العلم نور اللہ ونور اللہ لا يعطى لعاصی، کہ جو علم ہے خاص طور پہ دین کا علم وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور وہ عاصی یا گناہ گار کو نہیں دیا جاتا، نہیں عطا کیا جاتا. تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں اپنے حافظے کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ he was very very concerned about it. اور اس سے بھی پتہ چلا ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کہ علم کے لیے تقوی اور نیکی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس نالج کا کوئی سورس ہو، اور انسان اگر اس کے باوجود خاص طور پہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ گناہوں کا شکار ہے، برائی میں لگا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو ریٹینشن ہے یا پھر وہ جو علم ہے اس سے وہ صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ، امام مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ کے انڈر رہے اور فار نمبر آف ایئرس، اور انہوں نے ان سے اسٹڈی کیا یہاں تک کہ ان کی 801 سی ای میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن میں بھی ٹریول کیا، اور اسی طریقے سے ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ امام لیث ابن سعد جو ہیں ان کے پاس بھی ایجپٹ میں گئے اور وہاں پہ بھی انہوں نے ان سے بھی اسٹڈی کیا. حالانکہ امام لیث ابن سعد اور امام مالک رحمہ اللہ یہ دونوں آپس میں کانٹمپریز تھے، اور ہم نے جیسے بھی پہلے بھی بات کی تھی کہ اسکالرز جو ہیں ایک دوسرے کے پاس سفر کیا کرتے تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ان کے اوپر کچھ ایکوزیشنز بھی تھیں، اور ایک ایکوزیشن یہ تھی کہ ان کو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے. ہمارے بہت سے اسکالرز ہیں جیسے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ان میں تشیع پایا جاتا ہے، یعنی شیعت پائی جاتی ہے. تو شیعہ کے یا شیعت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. اور یہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ بہت سے اسکالر ظاہر ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولتے تھے، یا پھر ایمفیٹک وے میں، یا پھر جسے کہتے ہیں نا اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، اور بعض اوقات وہ ان چیزوں کا جب زیادہ اصرار کرتے یا ان چیزوں کو زیادہ ڈسکس کرتے، یا پھر ان کے بارے میں کوئی پرومیننٹ اوپینین دیتے تھے، تو اس کے بعد لوگ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر اب شیعت آ گئی ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے، ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں.
جہاں پہ ہمارے ہاں ایک تشیع یعنی شیعت کا ایک مزاج پایا جاتا ہے، جس میں صحابہ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وینریٹ کر کے معاذ اللہ نبی یا پھر نبی سے بھی اوپر بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف دوسری طرف ایکسٹریم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولے، یا ان کی حق بجانب ہونے کی طرف اشارہ کرے، یا ان کی حمایت کرے کسی معاملے میں، یا پھر اس پولیٹیکل کانفلکٹ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پہ جانے اور ان کے بارے میں یعنی یہ بات کہے کہ وہ حق پر تھے، تو عام طور پہ لوگ پھر جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قسم کی ناسبیت ہے۔ تو ناسبیت کیا ہے؟ ناسبیت جو ہے وہ دوسرا ایکسٹریم بیہیویئر ہے، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو یہ جو ایکسٹریمز تھے ان کو پائے جاتے تھے، تو obviously ہر دور میں یہ ٹرینڈز اور مزاج اور امپلیکیشنز رہیں۔ تو باقاعدہ اس کی وجہ سے ان کو باقاعدہ جیل بھی جانا پڑا، اپنے کچھ اوپینینز جو انہوں نے بڑے امفیٹک وے میں بیان کیے، اور باقاعدہ ہارون الرشید کے پاس ان کو ایز اے پریزنر بھی لایا گیا عراق میں۔ اور اسی طریقے سے امام جو الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ عراق میں رہے کچھ دیر، تو ان کو وہاں پہ امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے معروف امام ابو حنیفہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے انڈر بھی پڑھنے کا موقع ملا۔ جب وہ عراق تھے تو وہاں پہ ان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوفہ یعنی جو عراق کا علاقہ ہے، وہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اس طریقے سے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مل کے پڑھا کرتے تھے نا، باقاعدہ اسٹڈی کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ہم نے بات کی تھی کیونکہ ایک شورا کا نظام تھا۔ تو محمد بن حسن الشیبانی جو تھے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ، تو یہ وہاں پہ موجود تھے، اور ظاہر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہو چکے تھے، وہ کافی سینئر تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹ امام محمد بن حسن الشیبانی سے امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ علم حاصل کیا۔ اس کے بعد وہ ایجپٹ چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے امام لیث ابن سعد ان سے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں but by the time he reached there the Imam Layth had passed away. However, he was able to study the madhab of Layth from Layth students. تو امام لیث ابن سعد جو تھے ان سے ان کی ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن باقاعدہ ان کے اسٹوڈنٹ سے جا کے وہاں پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ علم حاصل کیا، اور بہت زیادہ امام لیث ابن سعد کا بھی انفلوئنس امام شافعی کی رائٹنگز میں اور خاص طور پہ جورش پروڈنس کے اندر، ہمیں فقہ کے اندر نظر آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی اوپینینز کو، فقہی اوپینینز کو بعد میں چینج کیا، جب وہ امام لیث ابن سعد سے ان کی لیگیسی، آپ سمجھ لیں ان کی جو نالج تھی، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایجپٹ میں رہے، اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو یہ ایک اوور آل ان کا موٹا موٹا ان کے بارے میں یعنی انڈرسٹینڈنگ، آپ سمجھ لیں انٹروڈکشن تھی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اب آتے ہیں کہ شافعی مذہب کی جو فارمیشن ہے وہ کہاں پہ ہے زیادہ تر، یا اس کی بنیاد پہ کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو امام الشافعی combined the fiqh of al-Hijaz, Maliki thought with that of Iraq, Hanafi thought, and created a new madhab which he dictated to his students in Iraq in the year 810 CE in the form of the book called Al-Hujjah, the Evidence۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں پہ انہوں نے امام اللیث ابن سعد سے بھی انہوں نے بہت سے سیکھا، آگے بھی اس کا بھی ذکر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شروع میں جب انہوں نے اپنا مذہب ڈیولپ کیا، تو سب سے پہلے تو وہ امام مالک سے متاثر ہوئے نا، اور اس کے بعد جب امام مالک سے متاثر ہوئے تو اس کے بعد جب وہ پھر امام محمد بن حسن الشیبانی کے پاس گئے، ان سے جا کے پڑھا، تو ان دونوں کو کمبائن کرنے کے بعد انہوں نے ایک اپنا مذہب خود تشکیل دیا، یا فقہ کے اندر، جورش پروڈنس کے اندر ایک میتھڈالوجی کو انٹروڈیوس کروایا، اور ان کی مشہور کتاب ہے الحجہ، دی ایویڈنس، ٹھیک ہے، جس کی ٹرانسلیشن ہے دی ایویڈنس، اس کے اندر انہوں نے اپنے اس اوپینین کو پریزنٹ کیا۔ تو ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے باقاعدہ اس کو جو ہے نا یاد بھی کیا، اور وہ ان کو پروپاگیٹ بھی کیا انہوں نے، کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے۔ لیکن یہ مذہب جو تھا ان کا القدیم، المذہب القدیم کہا جاتا ہے، پرانا مذہب یا اولڈ اسکول جسے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جب امام لیث ابن سعد کے پاس امام یا ادھر وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کی جو فقہ ہے اور ان کی جو جورش پروڈنس ہے، یا ان کی جو وے آف تھنکنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے، یا ان کا جو مذہب ہے، اس سے جب وہ ایکسپوزڈ ہوئے، تو وہاں پہ جا کے میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ انہوں نے بہت سی چیزوں سے وہ انفلوئنس ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، ایک نیا مذہب، انہوں نے بہت سے اپنی جو ہے انڈرسٹینڈنگز فقہ کے بارے میں ان کو بدلا۔ تو اس کے بعد انہوں نے جہاں کہ ایک نئی اپنی فقہ مرتب کی، اور ایک کتاب ہے ان کی بڑی مشہور الام کے نام سے، دی ایسنس، پرانی تھی الحجہ دی ایویڈنس، جس میں ان کا اولڈ مذہب تھا،
لیکن جب وہ اللیث ابن سعد کے پاس ان کے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے، ان سے جا کے پڑھا انہوں نے اور ان کے مذہب سے ایکسپوز ہوئے، تو انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب ڈیولپ کیا، یہ اس میں تبدیلیاں کی، اور اس تبدیلیوں کے لیے تبدیلیاں کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب ترتیب دی جس کو کہتے ہیں الام، کتاب الام، امام شافعی کی بڑی مشہور کتاب ہے، فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، ملٹیپل والیومز پر ہے۔ تو وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیا مذہب انٹروڈیوس کروایا، یعنی اس میں تبدیلیاں کی، اور اس کو جو ہے المذہب الجدید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو المذہب الجدید، جدید کا مطلب نیا اور مذہب کا مطلب مذہب، اور المذہب القدیم کا مطلب یہ ہے دا اولڈ اسکول، پرانا مذہب نا، قدیم پرانا۔ تو تو بہت سی چیزیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی چیزوں کو انہوں نے کیا۔ ایک اور امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول الفقہ، دا پرنسپلز آف، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنا مذہب کو مرتب کیا نا سب سے پہلے، اور وہ مذہب جو تھا وہ مالکی مذہب اور اس طریقے سے حنفی مذہب، ان کی بیسس کے اوپر تھا، ان کی ایک کمبینیشن تھی۔ لیکن بعد میں جا کے انہوں نے امام لیث بن سعد والے مذہب سے انفلوئنس ہو کے انہوں نے ایک نیا مذہب مرتب کیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایک سسٹمیٹک وے میں چلنے والے لوگ تھے، یعنی بندے تھے جو ہر چیز کو ایک سسٹم کے تھرو، ایک میتھڈالوجی کے مطابق لے کے چلتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے مذہب کو بدلا۔ اچھا، بہت سے اسکالرز ایسے تھے، جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بہت سی اوپینینز کو چینج کیا، لیکن ان کا جو چینجنگ تھی اوپینین، وہ کوئی ایک نیا یا پرانا مذہب اس طرح کر کے نہیں تھا۔ یعنی ہوتا نا ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں اب میں پوری اپنی میتھڈالوجی کو چینج کر رہا ہوں، اپنے پورے مذہب کو بدل رہا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت سگنیفیکنٹ چینج نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الام، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ امام کا، جو امام شافعی کا ایک اپڈیٹڈ، یا آپ جسے کہتے ہیں ان کا نیا مذہب تھا، المذہب الجدید، یعنی پورا ایک الگ مذہب تھا۔ تو وہ ایک بہت سسٹمیٹک وے میں چلنے والے آدمی تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے سسٹمز کو اہمیت دی اور میتھڈالوجی کو اہمیت دی، جس کی بنیاد پر ہی واز دا فرسٹ ون ٹو ایکچولی آثر اے بک، اور جو کہ پرنسپلز آف فقہ، یعنی فقہ کے جو اصول ہیں ان کو انہوں نے مرتب کیا، اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الرسالہ۔ الرسالہ کے اندر انہوں نے باقاعدہ اصول مرتب کیے کہ ہم نے دین کو سمجھنا کیسے۔ تو ان کی ایک، اللہ نے ان کو ایک میتھڈ، ایک وے دیا تھا، باقاعدہ چیزوں کو سسٹمیٹکلی لے کے چلنا اور ان کو انٹرپریٹ کرنا، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اس کی بیسس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا کہ ایک تو انہوں نے اپنے مذہب کو، جدید اور قدیم مذہب کا ڈفرنس اور ویریشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ان میں، اور دوسری چیز خاص طور پہ کہ وہ مذہب کے انہوں نے باقاعدہ یعنی فقہ کے اصول مرتب کیے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ سب سے پرانی اور سب سے پہلی جو کتاب ہے اصول فقہ کی پراپر، وہ الرسالہ ہے، امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الرسالہ۔ تو یہ جو الرسالہ کتاب ہے، دا میسج جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو کتاب ہے یہ پرائمرلی ویسے تو اصول الفقہ پر ہے، تو اس کا جو فوکس ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت شروع میں اس زمانے میں اس طرح کتابیں لکھی نہیں جاتی تھیں، تو زیادہ تر جو اصول کی کتابیں تھیں نا وہ مکس تھیں، یعنی اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مکس ہی ہوتی تھیں شروع میں۔ تو امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ یہ رسالہ پڑھیں تو یہ ایک قسم کا امالگمیشن ہے مختلف اصول کے، بعد میں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ سیگریگیشنز ہوئی، اسپیشلائزیشنز ہوئی، اور مختلف فیلڈز اور مختلف جو سائنسز ہیں ان کی الگ الگ ڈسپلنس تیار ہوئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ قسم کا کمبینیشن، ایک قسم کا امالگمیشن ہوتا تھا۔ تو امام جو شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ الرسالہ میں ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اصول حدیث پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، اصول تفسیر پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، لغت پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، لینگویج پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کے ڈسکشنز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال الرسالہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، یہ ہمارے دین کی آپ سمجھ لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، جس میں انہوں نے خاص طور پہ سب سے پہلے فقہ کے جو اصول ہیں ان کو مرتب کیا۔ تو یہ کچھ میجر کنٹریبیوشنز ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی۔ تو پہلی چیز ہم نے یہ، اس میں جو تین بڑے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کا جو قدیم، جو پرانا مذہب تھا وہ مالکی تھاٹ اور حنفی تھاٹ کا کمبینیشن تھا، اور اس کی جو پرائمری جو معروف کتاب ہے وہ الحجہ ہے، دی ایویڈنس، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ ان کا قدیم مذہب ملتا ہے، اور اس کے بعد میں جب وہ ایجپٹ گئے اور امام لیث بن سعد کی جو فقہ ہے اس سے وہ متعارف ہوئے، ایکسپوز ہوئے، تو ان کا المذہب الجدید جو ہے نیا مذہب، وہ انہوں نے مرتب کیا، اور ان کی جو کون سی کتاب ہے، فقہ کی کتاب کتاب الام، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ انہوں نے اس کو اندر وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دا فرسٹ ون جنہوں نے باقاعدہ فقہ کے جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں ان پہ ایک کتاب مرتب کی، جس کو ہم الرسالہ کہتے ہیں۔
हम्म। आगे चलते हैं जी। तो कुरान, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है शाफी मजहब में? कुरान है सबसे पहले, ऑब्वियसली। तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कुरान जो है वो पूरा प्राइमरी सोर्स है। दूसरा जो सुन्ना है परसेंट। वो है सही, ठीक है ना? सही हदीस जो है, ये इमाम शाफिई ठीक। रहमहुल्लाह ताला ने इसको अहमियत दी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ख़ास तौर पे इमाम शाफिई रहमहुल्लाह ताला ने की है। प्लीज़ आप लोग अपने माइक्स को देख लिया करें। हफ्सा आपका माइक ऑन है? चलें। जी। तो कुरान जो है वो प्राइमरी सोर्स था, और हदीस। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आपको पता है कि हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, जब हमने हनफी मजहब और मालिकी मजहब को डिस्कस किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो अबू हनीफा रहमतुल्लाह का जो मजहब है, उसमें सही हदीस होने के साथ साथ एक और एडिशनल कंडीशन भी थी, और वो क्या थी? तो बता सकते हैं आप में से, इफ़ यू रिकॉल? एनीवन? क्या एडिशनल कंडीशन सर थी? मैं बताऊं। जी बताइए, बताइए हनिया, आप बताइए। सर उनका ये था कि सिर्फ सही होना काफी नहीं था, बल्कि मशहूर होना भी था और मारूफ भी, यानी मुतवातिर भी हो। और हदीस की सेहत के लिए वो ये देखते थे कि वो उनके दरमियान, सहाबा के दरमियान और बाकी ताबीन के दरमियान मशहूर हो। हाँ मशहूर, मशहूर कहें बस, आप मुतवातिर वगैरह ना कहें। तो मशहूर जो है वो मशहूर हदीस होनी चाहिए। मशहूर का मतलब जो है, ये फ़ुक़हा हनफिया में ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, जो उनके फ़ुक़हा के यहाँ, जो उलमा हैं, उलमाए हनफिया, उनके यहाँ एक मारूफ है या मशहूर हदीस है। वैसे तो मशहूर हदीस जो है ना, वो उसूल हदीस की एक टर्म है, लेकिन उलमाए हनफिया जो हैं वो जब मशहूर कहते हैं, तो उससे मुराद उनकी वो वाली हदीस होती है जो उनके उलमा के दरमियान मारूफ और मशहूर हो। तो मशहूर वैसे जो है उसूल हदीस के अंदर अगर आप देखें, तो एक टर्म है स्पेसिफिक जो ख़बर वाहिद की एक किस्म है। ख़बर वाहिद जो है उसकी तीन किस्में हैं: मशहूर, अजीज़ और गरीब। मशहूर का मतलब ये है कि किसी एक लेवल पे, यानी हदीस की चेन ऑफ नरेशन में किसी एक लेवल पे तीन रावी रह जाएं, किसी एक लेवल पे, पहला दूसरा लेवल था, तीसरा लेवल, एंड वाला लेवल, शुरू का या आखिरी वाला, कोई भी लेवल हो, या दरमियान वाला कोई लेवल हो, कोई तबका हो, वहाँ पे तीन रावी रह जाएं। तीन या उससे ज़्यादा भी रह जाएं, लेकिन वो ख़बर मुतवातिर की शराइत और कंडीशंस को पूरा ना करें, इसको कहते हैं ख़बर मशहूर। तो ये उसूल हदीस की टाइम है, लेकिन इनके यहाँ थोड़ा फ़र्क था। इन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि ऐसी ख़बर वाहिद, ऐसी रिवायत जो कि हमारे उलमा, यानी उलमाए हनफिया, उनके यहाँ मारूफ और मशहूर है, और उन्होंने उससे इस्तिफादा किया है, इस्तेंबात किया है, और ऑब्वियसली इसके साथ साथ वो हदीस सही भी होनी चाहिए। तो ये एक एडिशनल कंडीशन उन्होंने लगा दी थी। अच्छा, इसके साथ साथ इमाम मालिक के हवाले से कोई बता सकता है, इमाम मालिक के हवाले से क्या थी, उन्होंने क्या एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई थी इस हवाले से? सुन्ना के हवाले से एक और उन्होंने एडिशनल क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाया था। सर उन्होंने उसके अंदर मदीना को फौकियत दी थी, अहले मदीना को? मदीना के अमाल और अफ़ाल को। मदीना के अफ़ाल व अक़वाल क्या मतलब? मदीना के अक़वाल और अफ़ाल क्या हो सकते हैं? मतलब मदीना के अंदर जो लोग रहते थे, अहले हाँ, मदीना, उनको वो ज्यादा फौकियत देते थे उसके लिहाज से, क्योंकि वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम यहाँ पर रहने हैं। एग्जैक्टली exactly. तो आप कहें अमल अहले मदीना। अमल अहले मदीना, अमल का मतलब है उनका एक्शन, उनकी प्रैक्टिसेस। तो मदीना के जो लोग थे, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनके हवाले से खास तौर पे वो एक अहम इम्पॉर्टेंट बात है। तो उनके यहाँ खबर वाहिद इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो खबर वाहिद जो है वो अमल अहले मदीना के मुखालिफ नहीं होनी चाहिए। अगर अहले मदीना जो हैं, या एक कस्टम या एक प्रैक्टिस मदीना के लोग कर रहे हैं, तो अगर कोई खबर वाहिद ऐसी आ जाती है जो उससे कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वो हमेशा फिर खबर अहले मदीना को अहमियत देते थे ज़्यादा। और उसकी बुनियाद ये होती थी, वो कहते थे कि एक किस्म की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौजूद थे यहाँ पे, उनके औलादे मौजूद हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि खबर वाहिद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो एक प्रैक्टिस है, कस्टम है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, ये मतलब ये बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सहाबा जो थे और उनकी जो औलादें थी ताबईन, वो बिदत के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते थे। बहुत ज़्यादा कंसर्न होते थे कि दीन के अंदर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस ना हो। तो जब वो और वो जब एक काम कर रहे हैं रेगुलरली, इसका मतलब है कि उनकी अजम्पशन थी कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या तो ये काम हुआ और आपने इससे मना नहीं किया, या फिर अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया होगा ना। तो दो ही चीज़ें होती है ना, या तो किसी चीज़ का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे देते हैं अपने अपने कौल से, अपने फेल से, या फिर आप किसी के बारे में मना नहीं करते, आपके सामने कोई काम हो तो आप उससे मना ना करें, तो उसे वो भी हदीस कहते हैं, हदीस तकदीरी कहते हैं। एक कौली हदीस होती है, एक फेली होती है, और एक हदीस तकरीरी होती है। तकरीरी का मतलब क्या होता है? इकरार से है तकरीर। तो आप खामोश इकरार, कि आपके सामने एक काम हुआ और आप उस पर कोई जो है ना, आप उसको निगेट ना करें, मना ना करें। बाल ये उसूल हदीस में आप इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे।
تو कहने का मतलब ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला, सॉरी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला अन्हु की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने इन दोनों कंडीशंस को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, असल बात यह है कि हदीस सही होनी चाहिए। असल में यार हदीस का सही होना है, प्रैक्टिस होना, या किसी एक तबके में उलमा के एक जो है इलाके के उलमा या एक फिक्स से ताल्लुक़ रखने वाले जो हैं उलमा, उनके यहाँ हदीस मशहूर हो मारूफ हो, ये कोई कंडीशन नहीं। असल चीज़ ये है हदीस सही होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। और वो चीज़ें जो हदीस ऑथेंटिक हदीस की मेयार, क्योंकि जो हदीस के उसूल हैं, उसूल हदीस जिसे हम कहते हैं, या हदीस को ऑथेंटिकेट या वेरीफाई करने के जो उसूल हैं वो इतने कम्प्रीहेंसिव हैं कि वो जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ना जो इमाम मालिक के जहन में थी, और जो कंसर्न्स इमाम अबू हनीफा या उनके फॉलोअर्स के जहन में थी, वो उसूल हदीस ऑलरेडी कंफर्म यानी कवर कर रही थी। यानी उसूल हदीस जो है, वो साइंस जो है, वो जो कंसर्न्स या वैलिड इश्यूज या जो वैलिड कंसर्न्स थे, क्योंकि आपको पता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक ये कंसर्न था कि लोग बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशंस कर रहे हैं, हदीस बना रहे हैं, गढ़ रहे हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अन्हु उनके और इस तरीके से बाद में आने वाले जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने कहा कि जी उसूल हदीस जो है वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी कम्प्रीहेंसिव साइंस है कि वो इन चीज़ों को ऑलरेडी एड्रेस कर रही है। वैसे भी उसूल हदीस आप ये कह सकते हैं, इनके डिफेंस में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के डिफेंस में यह बात कह सकते हैं कि उस वक्त उसूल हदीस उस तरीके से मुरतब भी नहीं हुए थे ना, जिस तरीके से आजकल मुरतब है, क्योंकि बहुत बाद में जाके उसूल हदीस को एक बतौर साइंस के तौर पे मुरतब किया गया। इससे पहले इमाम शाफी रहमतुल्लाह की रिसाला के अंदर ही उसूल हदीस मोटे मोटे मौजूद थे, ये पाए जाते थे, ये उलमा की एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये चीज़ मौजूद थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि प्रॉपर, जिसे कहते हैं कि उसूल हदीस की कोई किताब हो जिसमें बाकायदा उसूल हो, हदीस की डेफिनेशन, सुन्नत की डेफिनेशन, इसकी 5 कंडीशंस हैं, जब वो कंडीशंस मीट होंगी तो हदीस सही होगी। तो हदीस जो है ना उसकी अकसाम ये हैं, ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बाद में जाके हुई ना, लेकिन शुरू शुरू में ऑब्वियसली एक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होती थी, तो इस तरह की थोड़े बहुत डिफरेंसेस पाए जाते थे। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला ने रिसाला और इस तरीके से अपनी दीगर जो किताबें हैं उनके में मुख्तलिफ उसूल को सामने रखते हुए इन चीज़ों को, इन कंडीशंस को रिजेक्ट किया। आगे चलते हैं जी। इजमा, इजमा क्या है? कंसेंसस। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला का एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला ये था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अन्हु अगरचे इजमा के कायल ज़रूर थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों में वो उसके बारे में कंसर्न थे। इसलिए कहते हैं ऑल्दो शाफी had serious doubts about the possibility of ijma in a number of cases. He conceded that in few cases where it was known to have occurred, it should be regarded as a third most important source of Islamic law. तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला और आगे चल के हम इंशाल्लाह बात करेंगे इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह के हवाले से, कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह और इमाम अहमद बिन हंबल के एक के सामने एक मेजर कंसर्न ये था। वो कहते थे कि हाउ डू वी नो कि इजमा हो चुका है? ठीक है ना, एक सवाल था ना कि इजमा का मतलब है कंसेंसस, कि तमाम उम्मत जो है वो एक चीज़ में मुत्तफिक हो गई है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि तमाम उम्मत मुत्तफिक हो रही है, एक सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, इसकी बुनियाद कुरान में भी है और हदीस में भी है। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तजतमी उम्मती अला दलाला, कि मेरी उम्मत जो है कभी गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उम्मत या पूरी उम्मत अगर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, एग्री हो जाती है, कंसेंसस हो जाता है, इत्तेफाक कर लेती है, तो ये एक इंडिकेशन है इस बात की, ये बात ठीक है, ये बात हक है। क्यों? उम्मत कभी भी गुमराही पे इकट्ठी नहीं हो सकती, हमेशा कोई ऐसे लोग होंगे, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे लोगों को रखेंगे। हाँ, मेजॉरिटी हो सकती है, ये हो सकता है कि मेजॉरिटी लोग गलत चीज़ पर इकट्ठे हो जाएं, लेकिन देर विल बी ऑलवेज अ ग्रुप जो हमेशा से हक का मुतलाशी होगा, हक के लिए खड़ा होता रहेगा, और हमेशा जो प्रॉब्लम होगी उसको आइडेंटिफाई करता रहेगा। बाकायदा इस बारे में हदीसें मौजूद हैं। इसी तरीके से कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने ही बाकायदा कुरान मजीद की साइड से इस्तदलाल किया इजमा के हवाले से, इजमा की वैलिडिटी के हवाले से, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युशाक़िक़ र-रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सअत मसीरा, कि वो बंदा जिसने इनकार किया या फिर डिसएग्री किया या कंटेस्ट किया या कॉन्ट्रडिक्ट किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस से, यानी अल्लाह के रसूल से कॉन्ट्रडिक्ट किया या इख्तिलाफ किया या आपके बात का इनकार किया, बाद इसके के हिदायत वाज़ेह हो गई, यानी हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद, ठीक है ना, पहली बात ये वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और उसने ऐसे रास्ते की पैरवी की जो मुसलमानों के अलावा कोई रास्ता है, यानी मुसलमानों के गैर के किसी रास्ते की पैरवी की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नुवल्लिहि मा तवल्ला, हम उसको उसी तरफ फेर देते हैं जिस तरफ वो फेरा, वनुस्लिहि जहन्नम, उसको हम जहन्नुम में डाल देते हैं, वसाअत मसीरा, और कितना ही बुरा वो ठिकाना है जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस आयत के अंदर इस बात का पता चला, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अन्हु ने इससे इस्तेदलाल किया और उन्होंने कहा कि देखें इस आयत से पता चलता है कि जो मुसलमानों का रास्ता, मुसलमानों के रास्ते से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। अगर मुसलमानों का रास्ता गलत हो सकता है, अगर मुसलमान किसी गलत चीज़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो कभी भी अल्लाह ना कहते कि मुसलमानों के रास्ते से आप दूरी गुमराही है। यहाँ पे अल्लाह क्या कह रहे हैं कि जिस बंदे ने गुमराही, दो चीज़ों का नाम, किस चीज़ का?
یہ جہنم میں جانے کا دو چیزوں کا سبب ہے، ایک نبی کا انکار کرنا، نبی کی بات کا انکار کرنا، اور مسلمانوں کے رستے کا انکار کرنا۔ تو مسلمانوں کا رستہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا رستہ ایک سورس آف اسلامک لا ہے، یعنی یہ بھی ایک وحی اور گائیڈنس سے ہے۔ تو مسلمانوں کا اوبیسلی وہ والا رستہ جس پہ مسلمان تمام متفق ہوں، ٹھیک ہے نا، تمام متفق۔ تو اگر کوئی ایسا رستہ ہو جس پہ تمام مسلمان متفق ہو جائیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی کی بات ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی بات ہے، کیونکہ یہ حق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ امت کبھی گمراہی پہ کٹھی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ حق پہ کٹھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا رستہ جو ہے وہ اس کو چھوڑنا گمراہی ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے نا جب وہ رستہ حق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو انہوں نے بیسیکلی یہاں سے استدلال کیا کہ اس سے پتہ چلا کہ اجماع کا مطلب ہے کنسنسس، تمام مسلمان یا مسلمانوں کی جماعت جو ہے کٹھی ہو جائے۔ اور بال اس میں ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے، اس سے مراد علماء ہے، اس سے مراد عوام نہیں ہے۔ اوبیسلی عوام تو ہے، اس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام امت کے علماء۔ اور بعض علماء نے آگے اس میں مزید ڈسکشن کی، انہوں نے کہا اہل السنہ کے علماء۔ اس سے مراد کیا ہیں؟ اہل السنت یا اہل البدت جو ہیں، اہل السنت سے مراد یہ ہیں جو سنت پہ چلنے والے علماء ہیں، اور جو گمراہ فرقے ہیں ان کی اوبیسلی نہیں بات ہو سکتی نا۔ تو اہل سنت کے تمام علماء جس چیز پہ متفق ہو جائیں، تو بعض علماء نے اس کی بھی ایک ایکسٹرا کنڈیشن لگائی ہے۔ تو بال یہ آگے لمبی تفصیلات ہیں، تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ اگر امت کسی چیز پہ متفق ہوگا، مثال کے طور پہ جیسے نماز ہے، نماز کی فرضیت پہ تمام امت متفق ہے، روزے کی فرضیت پر، یہ ارکان اسلام ہے، اس کی فرضیت پر، ان کی اہمیت پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ نماز پڑھنا ضروری ہے، اذان ہونی چاہیے، وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، اس میں تمام امت کا اجماع اور کنسنسس ہے۔ اب اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی بندہ جو ہے مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک نصیری فرقہ، شیعوں کا ایک ایکسٹریم فرقہ ہے، جسے کہتے ہیں نا جو علویون جن کو کہا جاتا ہے، جو شام میں تھے، بشار الاسد جس فرقے سے تعلق ہے اس کا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں جو ہے نمازیں پانچ فرضی نہیں ہیں، اور وہ پانچ نمازیں اصل میں ایک وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ پانچ نمازیں جو ہیں یہ اصل میں یہ میٹافورز ہیں، یہ میٹافورز ہیں، یہ ریئل نہیں ہیں، اس سے مراد کچھ اور ہے۔ ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ جی۔ جی سوری، اچھا جی۔ اب بات لیکن یہ امپورٹنٹ سوال تھا کہ کیا ہم کیسے ویریفائی کریں کہ اس پر اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، کنسنسس ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آج کل کے دور میں تو یہ چیز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ پھر کسی نہ کسی طریقے سے پتہ کروایا جا سکتا ہے۔ آج کل بھی بہت مشکل ہے کسی چیز پر اجماع کا دعویٰ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آسان ہے، کیونکہ ہمارے پاس میتھڈ ہے باقاعدہ کمیونیکیشن کا نا، کہ جس کا ذریعے ہم پوری دنیا کے علماء جو ہیں اہل سنت، ان سے ہم رابطہ کر کے کوئی نہ کوئی ہم ایک اوپینین لے سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ میجورٹی علماء سے۔ لیکن کنسنسس کا مطلب ہوتا ہے تمام علماء سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز ہے اب کس چیز پر اجماع ہے؟ تو کہتے تھے بال امام شافعی رحمہ اللہ اس کو سورس آف اسلامک لا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بال یہ ایک ہمیشہ سے ڈسکشن رہی ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو کہ ایک کی چیز پر اجماع ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بال امپورٹنٹ سوال ہے جس کی وجہ سے آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اجماع صرف صحابہ کا ہوتا ہے، صحابہ کے بعد کوئی اجماع کا تصور نہیں، اجماع ممکن نہیں ہے، اور یہاں تک کہا کہ کوئی جو بندہ اجماع کا دعویٰ کرتا ہے صحابہ کے علاوہ، یعنی صحابہ کے دور اوبیسلی اس میں صحابہ کا ایک لمیٹڈ نمبر تھا، اور صحابہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے ہماری ان کی زندگی کے بارے میں ان کی اوپینینز کئی حد تک، کافی حد تک محفوظ ہیں۔ تو صحابہ کے علاوہ اگر کوئی اوپینین ایسا ہمیں ملتا ہے تو اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پہ اجماع ہے تو وہ ایک قسم کا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس طرح کی اوپینینز آگے ہم پڑھیں گے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، جو امام شافعی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو بہرحال لیکن اس بات کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اجماع باقاعدہ ایک سورس آف اسلامک لا ہے، لیکن اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ڈسکشنز ہیں وہ ظاہر آپ مختلف جو آگے چلیں گے انشاءاللہ، اصول کی کتابیں مزید پڑھیں گے، اصول فقہ جب آپ پراپرلی پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو اس بارے میں مزید ڈسکشنز ملیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے صحابہ کے انڈیویجول اوپینینز، ان کو بھی اہمیت دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں credence was given to the individual opinions of the Sahaba on condition that they were not at variance with each other۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے،
ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب ایک امپورٹنٹ کلوز اور امپورٹنٹ آپ سمجھ لیں پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ دیکھیں، ہم نے پیچھے کیا بات کی، اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجماع کا مطلب ہے کہ صحابہ کسی چیز پر متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، یا امت متفق ہو جائے۔ لیکن اگر صحابہ کسی چیز پہ متفق ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اس پہ اجماع ہے اور اس پہ کنسنسس ہے، ہم اس سے ڈس ایگری نہیں کرتے اس مسئلے پہ۔ لیکن اگر صحابہ اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی صحابہ میں کسی مسئلے کے بارے میں دو اوپینینز پائی جاتی ہیں، تو اب جو ہے صحابہ سے اختلاف کرنا جائز ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے، جیسے مثال کے طور پہ امام عبداللہ بن عباس کے بہت سے ایسے اوپینینز ہیں جن میں ان کا سیدہ عائشہ سے اختلاف ہو گیا، اور اس طریقے سے مختلف صحابہ کے آپس میں اختلافات موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سے اختلافات تھے دوسرے صحابہ سے فقہ کے لیول کے اوپر، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ علماء نے کتابیں ایسی لکھی ہیں، غالباً امام زرکشی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اوپینینز کو اکٹھا کیا ہے جس میں انہوں نے دیگر صحابہ سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ اوپینین ہے، جس میں سے ایک اوپینین میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی قائل تھیں کہ ایک جو ہے بندہ، ایک عورت، وہ قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے دعا کر سکتی ہے، جبکہ دیگر کئی صحابہ کی اوپینین یہ تھی کہ جو ہے نا خاتون جو ہے وہ قبرستان نہیں جا سکتی، قبرستان میں جا کے دعا نہیں کر سکتی، دعا کرنی ہے تو وہ قبرستان کے باہر یا پھر اپنے گھر میں ہی میت کے لیے دعا کر لیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی قائل بھی تھی اور فائل بھی تھی۔ سیدہ عائشہ خود جایا کرتی تھی قبرستان میں بقیع الغرقد میں، اور وہاں پہ جا کے اپنے فیملی کے لیے یا پھر مختلف لوگوں کے لیے دعا کیا کرتی تھیں، یہ معروف ہے ان کے بارے میں۔ تو سیدہ عائشہ کی کس طرح کی اوپینینز موجود ہیں، تو اب کوئی بندہ سیدہ عائشہ کی اس اوپینین کو فالو کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر، تو اب ظاہر ہے وہ دوسرے اوپینینز جو اسکالرس کے اوپینینز سے اختلاف، دوسرے صحابہ کے اوپینین سے اختلاف کر رہا ہے نا، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب باؤنڈ ہے تمام صحابہ کی اوپینین لینے کو، نہیں، obviously وہ کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے، ظاہر ہے ہی ہیز ٹو چوز، کیونکہ وہ دو اوپینینز آپس میں کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ صحابہ کا اوپینین تب حجت ہے، حجت کا مطلب ہے اٹس اے سورس آف ایویڈنس، اس کو حق کنسیڈر کریں گے جب وہ اس پہ تمام متفق ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو تب ایک صحابی کا اوپینین دوسرے کے خلاف حجت نہیں بن سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اوپینین حق ہے دوسرے کا غلط ہے، الٹیمیٹلی ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں دلیل کی بنیاد پر ایک اوپینین پریفرڈ ہے دوسرے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو حق جو ہے ایک کو سمجھنا دوسرے کے خلاف یہ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر آپ کسی پہ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی اب ہم نے سیدہ عائشہ کا ہی اوپینین لینا ہے، آپ اس سے جو ہے نا اختلاف نہیں کر سکتے اور یہی حق ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کرنے کی بنیادی اختلاف کسی مسئلے میں صحابہ کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی کلیرٹی نہیں ہے، اس مسئلے کے اندر تھوڑا سا ایمبیگوٹی ہے، اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے۔ اگر اس میں کلیرٹی ہوتی، اتنی کلیرٹی ہوتی، تو اس میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہوتا۔ صحابہ میں بہت کم اختلاف تھا، تو جہاں جہاں پہ اختلاف ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ کلیرٹی کے ایشوز رہے، اگرچہ بہت سی ایسے اوپینینز بھی ہیں جس میں کلیرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، جیسے بہت سے صحابہ کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ظاہر ہے صحابہ کو اس طرح پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے حدیثیں ہوتی تھیں تو کچھ صحابہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہ اپنے اوپینین پہ قائم رہتے تھے، لیکن دیگر صحابہ کو اوپینینز کا پتہ چل جاتا تھا، تو اس مسئلے کے بارے میں پھر وہ کیا ہوتا تھا، وہ ایک صحابہ، کچھ صحابہ اپنی اوپینین پہ قائم رہتے تھے، لیکن وہ اس سے وہ نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے، مطلب مشہور مسئلہ ہے، پکی ہوئی آگ پہ پکی ہوئی چیز اس پہ وضو کرنا، آگ پہ پکی ہوئی چیز جو ہے اس پہ وضو کرنا۔ تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم میں سے جو بندہ بھی آگ پہ پکی ہوئی چیز کوئی کھائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے بعد وہ وضو کرے، اس کا وضو قائم نہیں رہتا۔ تو صحابہ کیا کرتے تھے، جب سالن کھاتے تھے جو آگ پہ پکا ہوتا تھا اس کے بعد وہ وضو کرتے تھے پراپر، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ایبروگیٹ ہو گیا، تو اللہ نے آسانی دے دی۔ آسانی کے ساتھ فائدہ یہ ہوا کہ اب آپ صرف کلی کریں، یا پھر آپ کلی کر کے آپ کیا کریں، جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن امام ابو حنی امام سوری کہنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں بڑے معروف، جو بہت زیادہ حدیثوں کو نریٹ کرنے والے ہیں، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اوپینین ہمیشہ سے رہا، اینڈ تک رہا، وہ اس بات کے قائل تھے کہ یہ جو حکم منسوخ نہیں ہوا، لیکن باقی جو صحابہ تھے، باقی صحابہ عبداللہ بن عباس وغیرہ، انہوں نے ان چیزوں سے اختلاف کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہوتا ہے، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل رہے، اور ہمیشہ سے ان کا اختلاف بھی رہا، اور باقاعدہ ان کا کچھ ڈیبیٹس کے کچھ جو صحابہ کے ساتھ ان کے آرگومنٹس ہوتے تھے اس میں باقاعدہ اس چیز کی ڈسکشن ہمیں ملتی، اور بھی کچھ صحابہ کے اوپینین۔ اب کوئی بندہ باؤنڈ نہیں ہے، اچھا وہ اب اگرچہ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چیز میں اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے دوسری کلیئر حدیثیں موجود ہیں جس میں دوسرے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا اور اعمال کا پتہ چل گیا، جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پکی ہوئی چیز کھائی آگ کی، لیکن اس کے بعد وضو نہیں کیا۔ تو اب ظاہر ہے اس طرح کی حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو سکتا ہے مس ہو گئی ہوں،
ٹھیک ہے نا, مس ہو گئی ہوں, تو اتنی واضح حدیثیں ہیں. تو obviously یہاں پہ ہم تھوڑا بہت ایک کہتے ہیں کہ بھائی صحابی کو پتہ نہیں چلا. لیکن بہت سے ایسے مسئلے ہیں جہاں پہ کلیئرٹی نہیں ہوتی, یعنی کلیئرٹی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہوتی جس طرح کی اس مسئلے میں کلیئرٹی ہے. تو اسی لیے وہاں پہ پھر روم ہوتا ہے, گنجائش ہوتی ہے کسی چیز کی اختلاف کی, تو وہاں پہ پھر ایک اوپینین کو دوسرے پر اہمیت دی جا سکتی ہے. آگے چلتے ہیں جی. قیاس, ہاں قیاس جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی خاص طور پہ اہمیت کا ذکر کیا کہ قیاس واز اے ویلڈ میتھڈ, ہاؤ ایور ہی پلیس اٹ لاسٹ ان آرڈر آف امپورٹنس. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک قیاس امپورٹنٹ تھا, لیکن قیاس ہمیشہ قرآن, سنت, اجماع اور صحابہ کا جو کنسنسس تھا, یا صحابہ کے جو اوپینینس تھے خاص طور پہ, اس کے بعد انہوں نے قیاس کو اہمیت دی. تو قیاس کو امپورٹنس دی تھی انہوں نے, لیکن اس کے بعد انہوں نے امپورٹنس دی جو اس کی رائٹ فل پوزیشن ہے. اس کے بعد استصحاب ہے. وہی both the principles of استحسان used by Abu Hanifa and استصلاح used by Malik were rejected by Shafi'i and considered a form of bid'ah. Since, in his opinion, they were based mostly on human reasoning in areas where real laws already existed. However, in dealing with a similar issue, Shafi'i was obliged to use a principle similar to them, which he called istishab. ٹھیک ہے. تو استصحاب کا مطلب کیا ہے؟ استصحاب امام مالک رحمہ ابھی ہم موٹا موٹا پڑھ لیں. اب obviously اس میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانے کی ضرورت, کیونکہ بہرحال یہ آگے چل کے آپ انشاءاللہ جب اصول حدیث پڑھیں, اصول فقہ پڑھیں گے, باقاعدہ آپ کا سبجیکٹ ہے, تو اس میں آپ کو باقاعدہ یہ سمجھایا جائے گا استصحاب کیا ہوتا ہے, استحسان کیا ہوتا ہے, مصالح مرسلہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ سارے, اور اس طریقے سے آگے امام احمد بن حنبل کا ایک اور پرنسپل ہے سد الذریعہ, وہ سارے انشاءاللہ آپ الگ سے پڑھیں گے. تو اس لیے موٹا موٹا بس یہ سمجھ لیجئے کہ استحسان اور استحساب, ان دونوں کو ریجیکٹ کیا کہ انہوں نے, امام شافعی نے, اور انہوں نے کہا باقاعدہ یہ بدعت ہے, باقاعدہ بدعت کہا انہوں نے. استحسان اور استصلاح, یہ دو چیزیں, ان کو ریجیکٹ کیا. کس نے؟ امام شافعی نے. اور اب مسئلہ یہ کہ اس طرح کے جو ایشوز تھے, جس طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تھے, امام مالک کے نزدیک تھے, تو انہوں نے استصحاب ایک نیا میتھڈ انٹروڈیوس کروایا, ایک نیا پرنسپل انٹروڈیوس کروایا, اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا؟ استصحاب. تو بعض اسکالرس کے نزدیک موٹا موٹا آپ سمجھ لیں اپیرنٹلی وہ یہ ملتی جلتی, استحسان ہو گیا, استصلاح ہو گیا, استحسان, استصلاح, اور اس طریقے سے استصحاب, یہ تینوں جو ہے نا موٹے موٹے اوور آل ملتی جلتی چیزیں ہیں. ہاں ان میں میں نے جیسے پہلے بھی بتایا, ان میں ڈیٹیل ڈفرینسز ہیں, اور جو ان کے اسکالرس ہیں وہ آپس میں ان کے ڈفرینسز کو بتا دو. اور جی بس اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ تین جو ہیں, استحسان اور استصلاح, اور اس طریقے سے استحسان, استصلاح اور استصحاب, ان میں ڈیٹیلز ہیں, ان میں ڈفرینسز ہیں, لیکن اپیرنٹلی ان کا اسکوپ ایک ہی ہے. اسکوپ کا مطلب یہ ہے کہ جس پرابلم کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں وہ تینوں ایک ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. موٹے موٹے ان میں سملیرٹیز بھی پائی جاتی ہیں, میجورٹی سملیرٹیز پائی جاتی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ڈفرینسز بھی پائے جاتے ہیں. تو اگین پرابلم سب کے سامنے ہے. تو اس پرابلم کو امام منیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جو اصحاب تھے انہوں نے استحسان کے ذریعے حل کیا. امام مالک جو تھے وہ استصلاح کے لیے ذریعے حل کیا, اور امام الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے استصحاب کے ذریعے حل کیا. اور آگے چل کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک اور ہمیں پرنسپل انٹروڈیوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کا تھوڑا میتھڈ ڈفرنٹ تھا. بہرحال یہ ڈفرینسز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اصول فقہ میں انشاءاللہ ان کو باقاعدہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, تو اس میں باقاعدہ یہ ساری ڈسکشنز ہوں گی آپ کے سامنے. تو ان کے جو اب بڑے بڑے اسٹوڈنٹس ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے, ان میں جو خاص طور پہ جو معروف شخصیتیں ہیں, ویسے تو اتنے معروف نہیں کیونکہ شافعی مذہب جو ہے وہ ہمارے ہاں یہاں پہ اتنا زیادہ کامن نہیں ہے. اگرچہ آپ سمجھ لیں کہ اہل الحدیث جو ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹ ہے پاکستان میں, تو ان کی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں وہ امیلگمیشن ہے حنبلی اور اس طریقے سے شافعی مذہب کا. شافعی مذہب اور حنبلی مذہب کا بہت زیادہ امیلگمیشن ہے, بلکہ ان فیکٹ امام مالک رحمہ اللہ بھی. تو جو آپ کو امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں, ان کے مذاہب میں بہت زیادہ اوور آل سملیرٹیز نظر آتی ہیں. اب کہ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تھوڑی سی ڈفرینس پایا جاتا تھا, کیونکہ یہ تینوں جو ہیں یہ اہل الحدیث سے منسلک ہیں. جو اہل الحدیث وے آف تھنکنگ تھا نا, جس میں وہ فقہ تقدیری کا انکار کرتے تھے, اور بہت زیادہ ان کی جو ہے نا فوکس وہ سنت کے اوپر ہوتی تھی, روایت کے اوپر ہوتی تھی, رائے پر کم ہوتی تھی. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں, اور obviously استاد شاگرد بھی ہیں, امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافعی کے شاگرد ہیں احمد بن حنبل, تو ان میں سملیرٹیز اور انفلوئنس زیادہ ہے ایک دوسرے کے اوپر نا. لیکن بہرحال
تو ان کے جو معروف شاگرد ہیں وہ امام المزنی ہیں رحمہ اللہ مزنی، امام شافعی کے، جنہوں نے باقاعدہ شافعی مذہب کو بہت زیادہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام کیا، اور ہی واز ون آف دا فلیگ بیررز۔ اسی طریقے سے الربیع المرادی ہیں، اور اس طریقے سے یوسف ابن یحییٰ البویطی ہیں۔ یہ تین بڑے بڑے جو ہے نا بڑے آپ سمجھ لیں اسکالرز ہیں۔ البویطی بڑا مشہور امام ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ بہت زیادہ یعنی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو، یعنی اس کو، اس میں ان کی کنٹریبیوشنز پائی جاتی ہیں۔ بہرحال ان کے جو فالوورز ہیں وہ کہاں کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ دا میجورٹی آف دا فالوورز آف امام شافعی اور یہ شافعی مذہب آر ناؤ فاؤنڈ ان ایجپٹ، ایجپٹ میں خاص طور پہ ساؤدرن عربیہ جس میں یمن اور حضرموت یہ علاقہ ہے، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، ایسٹ افریقہ، کینیا، تنزانیہ، اور اس طریقے سے سورینام جو کہ اب ساؤتھ امریکہ۔ تو یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ خاص طور پہ شافعی مذہب بہت زیادہ پرومیننٹ ہے۔ ایجپٹ میں حنفی مذہب بھی ہے بہت زیادہ پرومیننٹ، شافعی بھی ہے، لیکن بہرحال یمن میں اور خاص طور پہ انڈونیشیا اور ملیشیا، یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ خاص طور پہ شافعی مذہب، اور سری لنکا میں خاص طور پہ جو ادھر کے مسلمان ہیں وہ ان مذاہب کو پرومیننٹلی فالو کرتے ہیں۔ لیکن جنرلی پھر دوسری جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کہ اوبیسلی ہر ملک میں مختلف دوسرے فقہ کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ جیسے پاکستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی حنبلی مل جائیں گے لیکن کم ملیں گے، شافعی کم ملیں گے، لیکن ابو حنفی جو ہیں وہ زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی طریقے سے کچھ علاقوں میں ایک رجحان اور انکلینیشن زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اساتذہ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بڑے بڑے ان کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ ایک مذہب کو پڑھتے ہیں اس میں، تو اس میں اسی لیے زیادہ وہاں پہ کنٹریبیوشنز ہوتی ہیں۔ تو ود دیٹ وی انشاءاللہ کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو اس حوالے سے وہ کر لیجیے انشاءاللہ۔ اور اچھا ایک چیز، سوری، ہمارا یہ آج آخری سیشن تھا بظاہر، لیکن مجھے ایک سیشن اور لینا پڑے گا، پلیز آپ لوگ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں اصل میں ٹریول کر رہا تھا فرائیڈے کو، آئی واز ان دا نارتھ اور پاکستان، مجھے کچھ یونیورسٹی کے کاموں سے جانا تھا، تو وہاں پہ سگنلز کا مسئلہ آ رہا تھا، تو میں نے فرائیڈے کو کلاس لینی تھی لیکن میں نہیں لے سکا کیونکہ میرا انٹرنیٹ بالکل بھی نہیں کام کر رہا تھا وہاں پہ۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں پہ جو ہے نا وہ ہوٹل میں ہوں گا تو وہاں پہ انٹرنیٹ چلے گا، لیکن انفارچونیٹلی انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا کیونکہ وہ کچھ لائن میں پرابلم آ رہی تھی۔ اگین نارتھ میں اس طرح کی پرابلمز آتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اگر آپ لوگ اف یو کوڈ بی کائنڈ انف، تو ہم انشاءاللہ اگر فرائیڈے کو ایک پلیز اس پر کلاس لے لیں انشاءاللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم حنبلی مذہب کو انشاءاللہ تھورلی اسٹڈی کر لیں، ایٹ لیسٹ ہم نے ایک ہسٹری آف فقہ کے اندر ایک میجر چیز کور کر لی ہے، جس میں ہم نے موٹی موٹی اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی، اور خاص طور پہ یہ چیز کہ ہم نے مذاہب جو ہیں وہ کس طریقے سے ڈیولپ ہوئے، ان کے کیا کیا موٹے موٹے اصول تھے، ان میں کیا کیا ہمیں سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں، کیا تھوڑے بہت ڈفرینسز میجر لیول کے وہ ہمیں انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، تو وہ چیزیں ہم انشاءاللہ کور کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہے آپ میں سے، اینی ون؟ اچھا ایک، سوری، ایک اور چیز ہے، آپ کا ایک کوئز بھی رہتا ہے، تو میں ایک چھوٹا سا کوئز بھی بنا دوں گا، بالکل مختصر سا، آسان سا، تو وہ بھی انشاءاللہ 5 نمبروں کا ہوگا، ایم سی کیوز، تو وہ بھی کر لیجیے گا، آپ کی ریویژن ہو جائے گی قسم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑا بیسک سا ہوگا، ایک یا دو لیکچرز کے اوپر ہوگا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا، تو وہ بھی دیکھ لیجیے گا، اور باقی انشاءاللہ ہم فرائیڈے کو اس کو کور کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ کور کر لیجیے، بتا دیجیے ابھی، اینی ون؟ سر آپ نے جو استصلاح استحسان احسان، اور استصحاب کا جو بتایا ہے، اگر آپ ہم سے وائوا کے اندر پوچھیں گے تو پھر ہم اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں نہیں گے؟ میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا، میں اس طرح کے مطلب سوالات نہیں پوچھوں گا آپ سے، میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ عمل اہل مدینہ، میں سوال پوچھوں گا عمل اہل مدینہ، یہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک کیا تھی امام مالک کی، یا پھر اس کو کس نے انٹروڈیوس کروایا، امام منیفا نے انٹروڈیوس کروایا یا امام مالک نے انٹروڈیوس کروایا؟ بیسکلی آپ سے صرف 2 سوال ہوں گے، کیونکہ میرا 1 کریڈٹ آور کا کورس ہے، یہ اسمال چھوٹا سا کورس ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، تو اسی لیے آپ سے صرف 2 سوال ہوں گے، غالباً 2 یا 3، ہمارے خیال 2 ہی سوال ہوں گے، یہ 3 ہوں گے میکسیمم۔ تو اس طرح کے بیسک سوال ہوں گے، بڑے سمپل ہوں گے، بس آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو میں نے نوٹس میں انشاءاللہ آج بیٹھ کے کوشش کروں گا، آج یا کل میں بیٹھ کے پورا آپ کے ایل ایم ایس کے اوپر نوٹس پر اپڈیٹ کر دوں گا سارا کچھ، تاکہ آپ کے پاس کوئی سارا مٹیریل ہو۔ آپ نے صرف ایک کام ساروں نے یہ کرنا ہے کہ جسٹ یو ہیو ٹو گو تھرو ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ، یعنی جو سلائڈز ہیں نا ان کو ایک دفعہ تھورولی آپ نے پڑھ لینا ہے، بس اور کچھ نہیں آپ سے ریکوائرڈ، ایک دفعہ پڑھ کے اس کو سمجھ لینا ہے، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں رٹے والے سوالات پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا چلیے امام مالک کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، آئی وونٹ آسک دیز کوسچنس، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب یہ یاد نہیں رہتے ہمارے عام طور پہ ایگزامز میں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، بٹ آئی وونٹ آسک دیز کوسچنس۔ میں بڑا آپ سے کنسیپچوئل اور بیسک سوال کہ مجھے بتائیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مذہب تھا مثال کے طور پہ، تو امام شافعی کے کو ملٹیپل مذاہب سے انفلوئنس ہوئے، کیسے ہوئے؟ تو آپ بتائیں گے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے امام مالک کے اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے وہاں سے فائدہ حاصل کیا، پھر وہ عراق چلے گئے، یا پھر اس کے بعد امام محمد بن حسن الشیبانی جو حنفی فقہ کے ایک بہت بڑے امام تھے ان سے وہ انفلوئنس ہوئے، تو انہوں نے ایک اپنا ایک مذہب مرتب کیا،
اس کے بعد پھر وہ جا کے تو اس طرح کے موٹے موٹے کنسپچل سوال ہوں گے. آبویسلی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بیکاز یہ نالج امپورٹنٹ ہے. جب بھی آپ ڈسکس کریں کبھی لوگ آپ سے پوچھیں کہ یہ مذاہب جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آبویسلی آپ نے ہسٹری آف فقہ پڑھی ہے تو آپ کو ان مذاہب کا تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے. تو اس طرح کی موٹی موٹی چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اور وہ آپ کو تبھی سمجھ آ جاتی ہیں جب آپ ایک دفعہ اچھی طرح ریڈنگ کر لیں اس کا. ٹھیک ہے نا. اس سے زیادہ ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ سے میں نہیں پوچھوں گا اور میں کوشش کروں گا. ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی ہے, آپ نے مڈ ٹرم میں بھی دیکھا بہت سمپل سوال ہوتے ہیں, بہت سمپل اور کنسپچل کوسچنز ہوتے ہیں. جی اینی ون ایلس. فرائیڈے کو انشاءاللہ کلاس کرتے ہیں, میں انشاءاللہ ابھی سے اناؤنس کرتا ہوں. جی شمائلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، یہ جو حنفی مذہب ہے ہمارے پاس اس وقت ہوں. پاکستان میں، یہ اتنی ساری بدت اس وقت، تو یہ کیا مطلب یہ اتنی ساری جو اس وقت چینجز ہمیں نظر آتی ہیں، جی جی. وہ امام ابو حنیفہ سے تو مطلب وہ نہیں اس طرح ہوں گی نا، تو پھر یہ لوگوں تک یہ اچھا کیسی یہ بہت چیزیں امپورٹنٹ پہنچی ہیں؟ سوال ہے شمائلہ, آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے گا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ شافعی مذہب کے اندر یہ بات ہے تو اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اوپینین ہے. یاد رکھیے گا. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں نا یہ حنبلی مذہب یہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل کی اوپینین ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام احمد بن حنبل اگرچہ فاؤنڈر تھے, یہ سارے بڑے بڑے ائمہ فاؤنڈرز تھے, لیکن ہوا یہ کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم 1400 ایئرس, یعنی آپ سمجھ لیں 1000 ایئرس کی زیادہ ہسٹری ہے نا آلموسٹ. 1000 ایئرس میں ان مذاہب میں ڈیولپمنٹس آئیں, اسکالرز آئے جنہوں نے کیا کیا کہ اپنے ائمہ سے آپس میں سیکھا پڑھا, اختلاف بھی کیا اور چیزوں کو کنسالیڈیٹ کیا. ٹھیک ہے نا. وہ تھیسز, اینٹی تھیسز اور سنتھسز, آپ کو پتا ہے پورا ایک آئیڈیا ہے. تو اختلافات کر کے پھر کیا ہوا کہ کچھ چیزیں ڈیولپ ہو گئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم, اور ایک جو اسکول کے ساتھ منسلک رہنے والے اسکالرس تھے انہوں نے کچھ چیزوں پر اعتماد کر لیا کہ ہاں یار ہمارے اسکالرس نے اس پہ بیک اینڈ فور ڈسکشنز کی ہیں اینڈ وی ہیو ریچ ٹو دا کنکلوژن کہ ہمارا آفیشیل, اس کو کہتے ہیں معتمد, ہماری اعتماد والی رائے. معتمد اوپینین یہ ہوتا ہے جس پہ ہمارا اعتماد ہے, یعنی میجورٹی ہمارے, یعنی حنبلی مذہب کے جو میجورٹی علماء جس اوپینین پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے معتمد اوپینین. اب اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو سکتا ہے ان کے اپنا انہوں نے کبھی اس پہ ڈسکشن ہی نہ کی ہو سکتا ہے انہوں نے وہ اوپینین ہی نہ دی ہو. اور بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے اندر بہت سے ایسے اوپینینز ہوتے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے بعد میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے رسپیکٹ فلی ڈس ایگری کرتے ہیں اور ایویڈنسز کی بیسس کے اوپر اور اصولوں کی بنیاد پر جو ہمارے مذہب کے اصول ہیں, اور obviously ان کی فاؤنڈیشن انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہی لی اور ان کے اسٹوڈنٹ سے لی. تو وی ہیو کم ٹو دا کنکلوژن, اور اس میتھڈالوجی جو ہماری پرسکرائبڈ میتھڈالوجی اس کے مطابق یہ اوپینین ٹھیک نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا جب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حنفی مذہب ہے ان کا اوپینین ہے, مالکی, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ, اور ان میں بھی دو مذہب اوپینینز ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حنفی مذہب کا معتمد اوپینین ہے. معتمد کا مطلب ریلائڈ اپون, اعتماد جس پہ کیا گیا نا, ٹرسٹڈ اوپینین ہے. تو ہو سکتا ہے کہ, اور ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حنفی مذہب کے اندر ہی ان کا جو معتمد اوپینین ہوتا ہے, ریلائبل اوپینین ہوتا ہے, جو ان کی مین اسٹریم اسکالرشپ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے, اس سے جو کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسرے اسکالرس, حنفی اسکالرس ہی کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بعد کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا معتمد اوپینین یہ ہے لیکن ہمارے کچھ اسکالرس نے اس سے اختلاف بھی کیا. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا جب ہم کہتے ہیں حنفی مذہب, یہ حنفی اوپینین ہے, یہ حنفی مذہب کا اوپینین ہے, تو اس سے مراد نارملی یہ لیا جاتا ہے یہ ان کا معتمد اوپینین ہے, یہ ان کا ریلائڈ اپون. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب, یہ جو یعنی جو مذہب کے فاؤنڈرز تھے ان کا اوپینین نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اس مذہب سے ایسوسیٹڈ جو اسکالرز ہیں وہ جو ہے ان کا یہ ریلائڈ اپون اوپینین ہے اور اس پہ انہوں نے قائم رہے. جی کسی اور کو کوئی سوال؟ تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے مذہب میں بعد میں الٹی سیدھی چیزیں آ گئی ہوں اسکالرس کی وجہ پہ, اور ہو سکتا ہے وہ اس پہ انہوں نے اعتماد کر لیا, تو ناٹ نیسسری وہ اسکالر. ٹھیک ہے جی, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, بلکہ ہو گیا ہوا ہے, نماز تو ہو گئی ہوئی ہے کب سے. میں نے اصل میں ابھی نماز پڑھنے جانا ہے, تو آپ لوگ پلیز مجھے اس پہ ایکسکیوز کر دیجیے انشاءاللہ. تو ہم انشاءاللہ فرائیڈے کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ کنکلوڈ وہاں پہ کر لیجیے گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ گروپ میں کر لیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو نماز پڑھیں.